ملک میں بھر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اس پالیسی سے شادی ہال، ریسٹورنٹس اور مارکیٹوں کے یہ اگر ٹائم آبزرو ہوں تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ملک بھر میں تمام مارکیٹیں 8:30 شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے۔ سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی کا فیصلہ۔ 1 جولائی سے غیر معیاری پنکھے بنانے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔ الیکٹرک بائکس کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دے دی۔ موجودہ حالات میں طرز زندگی میں تبدیلی ضروری۔ اقدامات سے 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ معیشت پہلے ہی تباہ ہے، دکانیں رات 8:30 بجے بند نہیں کرا سکتے۔ پنجاب حکومت نے وفاق کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ معاملہ کابینہ میں لے جانے کا اعلان۔ وفاقی حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عجلت میں فیصلے کر رہی ہے۔ پہلے مشترکہ مفادات کونسل میں مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا رد عمل۔ توانائی بچت پروگرام کے تحت دکانیں رات 8:30 بجے بند کرانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پالیسی پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ صوبائی حکومت پہلے ہی کئی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کا موقف۔ ہم نے صدر صاحب کے پاس بھی جا کر استدعا کی، اور یہ پچھلے 3 دن میں جو سیکرٹری پاور ہیں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کے ساتھ باضابطہ طور پر مشاورت کی ہے۔ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہ اپنی ٹیموں کا تعین کریں تو ہم پنجاب جانے کے لیے تیار ہیں، ہم خیبر پختونخوا جانے کے لیے تیار ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توانائی بچت کے حوالے سے فیصلوں پر مشاورت نہ کرنے کی باتیں غلط۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹریز کے ذریعے بات چیت کی کوشش کی گئی۔ ٹیمیں بھی تشکیل دیں، ایک بار پھر رابطہ کریں گے۔ صوبوں کو حصہ بننا ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ خرم دستگیر کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پیٹرولیم ڈویژن کو بجٹ سبسڈی قیمت میں 10 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس کے دوران پی ایس او کی بینک فائنانسنگ کے لیے 50 ارب روپے کی حکومتی گارنٹی کی بھی اجازت دے دی۔ ای سی سی نے 2,50,000 ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی۔ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں کہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں سلوشن ایک ہی ہے الیکشنز۔ تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا۔ بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے۔ سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں۔ ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی، یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں۔ پہلے الیکشن پھر رول آف لا، اس کے بعد ری اسٹرکچرنگ اور گورننس سسٹم کو میرٹ پر لانا ہوگا۔ عمران خان نے بحرانوں سے نجات کا فارمولا پیش کر دیا۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن قرار۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا فوری اور شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ گزرے 7-8 ماہ میں ملک کے ساتھ جو ہوا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلوں کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا۔ 2 خاندان 30 برس سے لوٹ مار میں مصروف۔ انہوں نے کوئی دیر پا منصوبہ بندی نہیں کی۔ الیکشن کا سوچ کر ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ قوم موجودہ صورتحال سے خوفزدہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ آٹھ ماہ کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 45% اضافہ۔ لاکھوں ہنر مند بے روزگار، ڈالر مہنگا اور شارٹ ہونے سے درآمدات میں کمی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ ناکام معاشی پالیسیوں نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی۔ کسانوں کو سخت معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تحریک انصاف کا وائٹ پیپر جاری۔ آپ کی جو 6% کی گروتھ تھی
وہ اس سال میں پریڈکٹ کر رہا ہوں نیگیٹو ہوگی. یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہے, نہیں, یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی. تو ہماری وجہ سے آئی ایم ایف نے نہیں رکے, وہ ان کی جو ان لوگوں نے ارریسپانسبل ٹاک کی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, آپ اپنا پہلے بجٹ بنا کے ہمیں دو. شرائح نمو, برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر سمیت ہر شعبہ زوال کا شکار. موجودہ حکمرانوں نے معیشت مفلوج کر دی, صوبوں کے فنڈز روک لیے گئے, ایل سیز بھی نہیں کھل رہی. وزراء کے بیانات آئی ایم ایف پروگرام میں تعطل کا سبب, 18 شعبوں میں اصلاحات کے حوالے سے تیاری کر لی. حکومت میں آئے تو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں گے, شوکت ترین کی گفتگو. ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ وائٹ پیپر چھاپتے ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹ پیپر آپ کے کالے اعمال اور آپ کی کالی ذہنیت کے اوپر پردہ ڈال دیں گے؟ کہ آپ نے ان 4 سالوں میں اس وائٹ پیپر میں درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کا سودا کیا, آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی معیشت کو تباہ کیا, آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ ملک کی مہنگائی کی تاریخی سطح, جو کہ تاریخی کم ترین سطح پر تھی, آپ اس کو بلند ترین سطح پر لے کر گئے. حکومت کی سمت درست ہے, عمران خان تماشے بند کریں. معاشی تباہی 6 ماہ میں نہیں گزرے 4 برس میں آئی. پی ٹی آئی نے ملک اور معیشت کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا. جھوٹے اعداد و شمار پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کرنے والوں کو شرمانی چاہیے. ایسے اقدامات پی ٹی آئی چیئرمین کے کالے اعمال کو سفید نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل. خان صاحب ہے, خواہش تو بہت زیادہ رکھتا ہے وہ, مگر ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے. 2 دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز کروائے گا اور وہ فیل ہو چکا. ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے, لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیسر خٹک غائب ہو جاتے. ارلی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے, پارلیمان میں بیٹھے, اپنا صحیح کردار ادا کرے. عمران خان 6 ماہ وزیر اعظم نہیں رہے تو کون سی قیامت آ گئی. 2 بار لانگ مارچ کر کے وہ سمجھتے تھے جلد الیکشن کرا لیں گے. فوری انتخابات ناممکن. پی ٹی آئی چیئرمین ہر موقع پر فیل ہوئے. ان کی سیاست ہی ان کے سیاسی مستقبل کو نقصان پہنچا رہی ہے. شاہ محمود قریشی جیسے لوگ استعفیٰ دینے کو تیار نہیں. تحریک انصاف کے نمائندوں نے طالبان کو بھتا دیا. ہمیں امپورٹڈ کہنے والے خود دہشت گردی امپورٹ کر رہے تھے. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے کے مطابق چلنے کی خواہش کا اظہار. ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے. ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے. مشترکہ جدوجہد, ایک مشترکہ نقطے پر متحد ہونے کا وقت ہے. جعلی مردم شماری کے ذریعے, جعلی ووٹر لسٹ کے ذریعے, جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے انتخابات کے نتائج کو کوئی بھی نہیں مانے گا. جو آج ملک کے جو حالات ہیں اس کو کوئی پارٹی اکیلے ان حالات سے نہیں نکال سکتی. ایم کیو ایم کو متحد کرنے کی کوششیں. متحدہ وفد کی کراچی میں پی ایس پی کے دفتر آمد. خالد مقبول صدیقی بھی شامل. مشترکہ جدوجہد کے لیے اتحاد کا وقت آ گیا. انتخابات جیتنا سب کا حق, لیکن کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. جعلی مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر الیکشن کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. خالد مقبول صدیقی کی گفتگو. کوئی بھی پارٹی تنہا مسائل حل نہیں کر سکتی. کراچی ہی ملک کو معاشی بدحالی سے نکال سکتا ہے. مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاک. ایم کیو ایم پاکستان کا حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاجی مہم کا فیصلہ. کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا. وفاقی کابینہ کی دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کی مکمل حمایت. ملک بھر میں ریاستی عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. شرکاء کا اتفاق. انسداد دہشت گردی اور معاشی روڈ میپ سے متعلق
قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق، اقتصادی روڈ میپ معیشت کی بحالی کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرے گا، ملک میں امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کی دھمکی دینے والا دہشت گرد پکڑا گیا، کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے ملزم نے گزشتہ دنوں مارگلا پہاڑیوں کی ویڈیو شیئر کی تھی، پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب اشارہ بھی کیا، پولیس نے انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے دھر لیا۔ پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات، گندم کی خریداری کی مد میں قرضوں میں 100 ارب روپے کمی ریکارڈ، چوہدری پرویز لاہی کی عوام کو مقررہ قیمت پر آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت، گندم اور آٹے کی بین الصوبائی نقل و حمل روکنے کے لیے کڑی نگرانی کا بھی حکم، نون لیگ کا سستا بازار لوٹ مار کا بہانہ تھا، احساس پروگرام کے تحت عام آدمی کو سبسڈی دیں گے، چوہدری پرویز لاہی ریلیف کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ مریم نواز نون لیگ کی سینئر نائب صدر مقرر، چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا، پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داری بھی ادا کریں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ متنازعہ ٹویٹ کیس میں گرفتار اعظم سواتی کو رہا کر دیا گیا، پی ٹی آئی ارکان سینٹ کی جانب سے استقبال، ملک بچانے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں، کھلاڑی رہنما کی گفتگو۔ میدانی علاقوں میں پھر دھند، دھوئیں کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی، کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر، موٹر وے M2، M4 اور M11 کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند، حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، لاہور ایئرپورٹ پر بھی صورتحال خراب، فلائٹ آپریشن شدید متاثر۔